بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قیمتی مہمان ہمارے بیچ ہمارے رفیق درس رفیق مدرسہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایسے ایسے دوستوں کو تلاش کرنے کے بعد ہزاروں میں لاکھوں میں جلدی نہیں ملتے۔ یہ لوگ بعض دوستوں سے بڑی خوشی ملتی ہے، وفاداری کی پوری جھلک ان سے جھلکتی ہے۔ ہم لوگوں نے کافی وقت آپس میں گزارا ہے، ایک ساتھ کھانا پینا سونا پڑھنا بھاگنا گھومنا کھیلنا ہنسنا رونا ساری چیزیں ایک ساتھ کی ہے، جس سے ہم لوگوں کی محبت انشاءاللہ یہ موت کے بعد پھر حشر کے میدان میں پھر جنت میں بھی انشاءاللہ یہ مزہ اور یہ مزاحیہ محفل ہم لوگوں کی جمے گی، جو ہم لوگوں نے ایک زمانہ طالب علمی میں گزارا اور کافی خوش اور مسرور رہا کرتے تھے۔ وہ زمانہ بڑی مدت کے بعد دیکھنے کو ملی ہے۔ ان کی زیارت کے لیے سمجھو میری آنکھیں ترستی تھی کہ اب ایسے ایسے ساتھی بچھڑ گئے، نہ جانے کب ملاقات ہوگی نہ ہوگی، کوئی کلکتہ میں ہے کوئی بہار پپرول میں ہے، کیا دوری ہو گئی ہے، اتنی دوری چلے گئے ہیں ہم لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ بعض مواقع ایسے پیدا کرتے ہیں کہ بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ آج ہمارے درمیان ہمارے گھر ہمارے آئے ہوئے مہمان ہمارے آئے ہوئے دوست جناب مولانا امداد اللہ صاحب قاسمی دامت فیوزہم العالیہ تشریف فرما ہے، جن سے میں بے حد خوش ہوں اور کافی مسرور ہوں، اور میں دل سے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید موقع مرحمت فرمائے، آپس میں ملتے جلتے رہنے کے اسباب مرحمت فرمائے۔ مجھے کافی خوشی ہے، آج ہمارے بچوں کے بیچ ہمارا آخری یہ بیچ چل رہا تھا، تو ہماری خواہش تھی کہ معلوم ہوا کہ ان کا ڈائریکٹ جانے کا گھر جانے کا ارادہ ہے۔ میں نے کافی ضد کر کے ان کو روکا۔ ہمارے بھائی توصیف صاحب سمستی پوری ان کے ولیمہ میں تشریف لائے تھے، تو ولیمہ کا بھوج کھانے میں ایسے مزہ بھی آتا ہے، ویسے بھوج بھاج اگرم بگرم براتی وراتی اس میں زیادہ مزہ بھی نہیں، تو ولیمہ کھانے کے لیے ہمارے حضرت تشریف لے گئے تھے۔ ادھر سے واپسی ہماری بھی دعوت تھی، لیکن کہیے کہ موقع نہ مل سکا۔ کافی ان کا کل بھی کئی بار کالز آنے کے باوجود میں اٹھا نہیں سکا، ریسیو نہیں کر سکا، شرمندگی ہوتی تھی کیا جواب دیں، جانے کا اسباب ہی نہیں مل پایا۔ بہرحال تو یہ ابھی وہاں سے لوٹ رہے تھے گھر جانے کے لیے، پھر اپنا ٹرین ٹکٹ اور بس کا انتظام کریں گے، تو ہماری خواہش تھی کہ سمستی پور سے آپ واپسی میں بیچ میں پٹرول پڑتا ہے، چند منٹ کے لیے آپ یہاں ہولڈ کر کے ہمارے بچوں کو آپ اپنے قیمتی نصیحتوں سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائیں اور ہمیں بھی ملاقات کا شرف بخشیں۔ اس کے لیے ہمارے جناب امداد اللہ بھائی صاحب مولانا امداد اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لائیں، ہمارے بچوں کے بیچ اپنی قیمتی نصیحتوں سے سرفراز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پہ بٹھاؤ، یہ عشق کی توہین ہے اعجاز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم کوئی باضابطہ مقرر ہیں، بس حکم ہوا، اور کہاوت ہے الحکم فوق الادب، تو بس اس ناطے دوسری ایک عربی کی کہاوت ہے لا تنظر الی من قال بل انظر الی من قال، کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو۔ بس حضرت کا حکم ہوا، ہم لوگوں میں ایسی رفاقت اور ایسی دوستی ہے کہ حکم ٹالنا مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا بھی ابھی طالب علمی کا دور ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ آپ کا ایک بڑا بھائی یا آپ سے ایک سینئر اپنے تجربات آپ سے بتلا رہے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے مقرر یا بہت بڑے علم والے جو آپ کے سامنے ہم بولیں ہیں اور آپ ان باتوں پر عمل کر کے بہت اچھا بن جائیں گے، ایسی نہیں۔ تو امید یہی ہے کہ بس تھوڑا سا اپنا تجربہ بیان کریں اور آپ لوگ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔
سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ علم دنیا کے مقابلے میں، دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، جتنی طرح کے علوم ہیں، تمام علوم میں سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایسا علم ہے جس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاتی ہے، اس کی نسبت اللہ اور رسول سے جڑتی ہے۔ دنیا میں کوئی اور دوسرا علم ایسا نہیں ہے جس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول سے جڑتی ہے۔ قرآن مجید کلام اللہ کا وہ کلام ہے، جبرائیل امی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور اس کے بعد پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچا۔ تو یہ علم اللہ کا علم، کلام اللہ کا کلام ہے۔ تو ظاہر ہے جو بات اللہ کے کلام کی ہوگی وہ دنیا میں کسی اور دوسرے کی بات کی نہیں ہوگی۔ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں کہ پرائم منسٹر کا کوئی لیٹر یا کوئی آرڈر جو اس کی جو اہمیت ہوگی وہ گاؤں کے کسی ایک دوسرے فرد کی اہمیت اس کی نہیں ہوگی۔ تو وہی تو تمام انسانوں میں، تمام مخلوق میں ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، تو ہم کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کر لیں، ہماری باتوں یا ہمارا جو لکھا ہوا ہے، جو ہم جو کہتے ہیں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت اللہ کے کلام کی۔ ظاہر ہو کہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، ہمیں پیدا کیا گیا اور اس نے پیدا کیا۔ تو پہلی چیز یہ سمجھیے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ علم بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عمدہ علم ہے، دنیا میں کوئی اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ دنیا والوں کی نظر سے مت دیکھیں کہ یہ علم گھٹیا یا علم جو ہے سو کمتر ہے، آپ اس طرح دیکھیں کہ اس علم کی نسبت کہاں جا کے ملتی ہے، اس علم کی نسبت کہاں جڑتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو آپ کامیاب ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور دنیا والے کا کیا ہے؟ دنیا والے آج آپ کے سامنے 5 میٹھی باتیں کر لیں، کل آپ کے پیٹھ پیچھے 10 برائیاں کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے چکر میں نہیں پڑنا، ٹھیک؟ ہمارا مقصد یہ ہو کہ خدا ہم سے راضی ہے۔ اور انسان، تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو مقصد یہ ہے اللہ کی عبادت، اور اللہ تک پہنچنے کے علوم ہے، جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، وہ انہی علوم کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ہمارے علماء حضرات یہ کہتے ہیں کہ اصل علم، یہ علم کی جو فضیلت قرآن احادیث میں جو آئی ہے، بہت ساری فضیلتیں جو آئی ہے، وہ اسی علم کے بارے میں اور کسی دوسرے علم کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ علم وہی ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچے، ٹھیک ہے؟ ورنہ دنیاوی جو علوم ہے وہ کیا ہے؟ وہ فنون ہے، وہ پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ ایک طریقہ سیکھ لیں، ایک ہنر سیکھ لیں اور اس کے ذریعے آپ پیسہ کمائیں۔ اس علم کے ذریعے خدا تک رسائی نہیں ہوتی، خدا تک ہم نہیں پہنچ پاتے یا خدا کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، اور اس علم کے ذریعے ہمیں خدا کی پہچان ہوتی ہے، خدا کی وحدانیت، خدا کیا ہے، خدا علیم ہے، خدا بصیر ہے، خدا کی جو صفات ہے ان تمام چیزوں کی ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو آپ اپنا حوصلہ بلند رکھیے اور دل میں یقین رکھیے اور بٹھا لیجئے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ خدا نے ہمیں قبول کیا ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس لحاظ سے ہم کیا ہے؟ خوش قسمت، دنیا کے جو چند خوش قسمت لوگ ہیں ان میں سے ہم بھی شامل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے علم کے لیے منتخب کر لیا اور ہم اس کا علم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو احساس کمتری کا شکار کسی بھی حال میں نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، آپ نے اس سے پہلے فارسی کی پہلی کتاب پڑھی، تیسر المبتدی پڑھی، اور گلستان سعدی پڑھا، ابھی نامہ پڑھ رہے ہیں، یہ سب کتابیں، ان کتابوں میں بھی وہ باتیں ہیں جو آپ کو دنیاوی علوم میں یا دنیا کی جو بہت ساری نالج یا بہت ساری جو کتابیں ہیں اس میں آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ جیسے آپ گلستان آپ نے پڑھا، اس میں جو یہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے جو اشعار آپ نے پڑھے ہوں گے یا ان کی جو حکایتیں انہوں نے جو بیان کی ہے، ویسا لکھنے والا آج تک آپ کو بہت کم ہی، اکا دکا ہی ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بہت ساری کتابیں، گلستہ بوستہ وغیرہ خاص طور سے دنیا کی تقریباً جو بڑی بڑی زبانیں ہیں تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے۔ گلستہ کا کوئی شعر کسی کو یاد تو سنائیے، جیسے ان کا گلستہ کا ایک شعر ہے نا، تامرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ گفتہ باشد، کہ انسان جب تک کہ گفتگو نہیں کر لیتا ہے، بات نہیں کر لیتا ہے،
तब तक कि उसके ऐब और हुनर क्या होते हैं, छुपे होते हैं। आप जब तक कि किसी से गुफ्तगू न कर लें, किसी से बात न कर लें, आप ये नहीं अंदाज़ा कर सकते कि ये आदमी कैसा है। ठीक है, अब किसी से आपकी गुफ्तगू हो जाए, थोड़ा सा ही अंदाज़ा आपको ज़रूर मिल जाएगा कि आदमी किस मिजाज का है। जैसे आप मिसाल लें अपने उस्ताद की, आप इनसे पढ़ते होंगे तो आप लोगों के जहन में एक बात बैठ गई कि बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत खुशगवार मूड में रहते हैं, बहुत मज़ाहिया मूड में रहते हैं और इनका क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, ये खुशकिस्मती की बात है कि आप लोग हंसते हैं, हंसाते जो है सो इतनी सारी बातें सीख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। और भी बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन एक उनके अंदर ये कला नहीं होगी, उनके अंदर ये खूबी नहीं होगी। तो इस एतबार से तो आप खुशकिस्मत हैं। तो इनके बारे में कब पता चला, जब आपने इनसे पढ़ा तब पता चला कि अच्छा इनके क्लास ऐसा होता है, इनकी क्लास में बोरिंग नहीं होती, इनके क्लास बहुत अच्छा होता है। तो कब जब आपने इनकी बातों को सुना, इनसे गुफ्तगू की, इनकी क्लास को सुना और पढ़ा, तब जाकर के आपको ये आप इस नतीजे तक पहुँचे और आपको ये अंदाजा। तो यही है कि जब तक आदमी, ये कितनी कीमती बात है, तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐन हुनरश नफ्ता बाशद, कि इंसान जब तक गुफ्तगू नहीं कर लेता है, जब तक उसके सिलसिले में अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि इंसान कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, मज़ाहिया मूड का है या संजीदा मूड का है। और उर्दू की आप लोगों ने कौन सी किताब पढ़ी है? और 10वीं जमात में जो बिहार बोर्ड में है वो बताइए क्या बोले, बताइए। इससे पहले हदीस पढ़ा नहीं, हदीस तो ठीक है, लेकिन उर्दू में, उर्दू के सिलसिले में पूछना, उर्दू की किताब क्या कैसा दर्शन को शेर याद है उर्दू का? या उर्दू का कोई भी शेर सुनाइए आप लोग। हाँ सुनाइए। फिजाए को में ऐसी हवा समाती है, बशर की रूह को राहत की नींद आती है। बस एक आलम हो, चार सिमत तारी है, ना शोर व शर ना दुनिया की आहोजारी है। असर दिखाता है कुदरत का नगमा, दिलगीर सदर हदर से टपकती है राग की तासीर। यह राग वो है जो मुजराब का असीर नहीं है, हर कान के पर्दों में वो शागिर नहीं। वही सुनेगा उसे दिल गुदाज है जिसका हो दिल में सोच तो रगड़ में साज है उसका। हरी में खास में कुदरत के बारियाबी थी, निगाह शौक में एक शान बेहिजाबी थी। शरीक जाती वज़े कदीम कुदरत की आया थी, सर को सर से कशिश मोहब्बत की। शराब उस हकीकी से था आलिक सरसार, सजर था कोह था चश्मा था या मस्ते गुब्बार। दरख्तों को है क्या जात पाक, इंसान क्या, तुयूर क्या है, हवा क्या है, अब्र बारा क्या। यह मौज हस्ती बेदार के अनासिर हैं, सब एक काफिला शौक के मुसाफिर है। यह दिल के टुकड़े हैं कुदरत के, इनमें बैर नहीं है, सब एक गोद के पाले हैं कोई गैर नहीं। इन्हीं से नगमा कुदरत ओ जो पश्ती में सर किनका शेर है? चकबस्त का। अल्लामा इकबाल का नाम सुना है आप लोग? शायर मशरिक भी कहा जाता है, उर्दू के बहुत बड़े शायर, जैसे सारे जहाँ से अच्छा जो हमारा बनी कराना उन्होंने लिखा, बच्चों का जो गीत है लब प्यार की दुआ इस तरह के जो ये है उन्होंने लिखा। उनका एक शेर है जो उन्होंने अपने बेटे को नसीहत करते हुए लिखा था, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लामा इकबाल बैरिस्टर थे, ठीक है, बड़े पढ़े लिखे थे। उन्होंने लंदन और रशिया, रूस में उन्होंने तालीम हासिल की थी और बड़े पढ़े लिखे। तो ये कहना कि मेरा तरीक़ अमीरी, ये अपने आप को छोटा साबित करना, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत छोटे आदमी थे, ठीक, बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन अपने बेटे को जो नसीहत को कर रहे हैं वो क्या कर रहा है कि मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मतलब ये है कि हमारे जो बुजुर्गों का या हमारा जो मजहब हमें तालीम देता है वो ये देता है कि अपने आप को बड़ा चढ़ा करके ये करके नहीं, बल्कि फ़क्र में फ़ाक़ा में आपने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी हिकायतें सुनी होंगी माजी की जो हमारे बुजुर्गों की है। तो ये शेर हम लोगों के लिए बहुत अहम है। हम लोगों को भी इस शेर से उन्होंने अपने बेटे के लिए लिखा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके लिए खास हो गया। अच्छी बात अगर किसी दीवार पे भी अगर लिखी हुई हो तो उसे क्या करना चाहिए, उसे सीख लेना चाहिए, ठीक है, उसे याद कर लेनी चाहिए। दाश्ता बकार आए, रखा हुआ काम आता है, कब काम आ जाए आपके, और जो अच्छी बात है उस पर आप अमल करने लगे, ठीक है। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा करता है। मतलब एक खुददारी, एक लफ्ज़ आप लोग सुनते होंगे, खुददारी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है।
تو کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن کہ فخر اور خودداری جب تک کہ اس کے اندر نہیں آئے گی وہ بڑا آدمی نہیں بن پاتا ہے. تو یہ کہنا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں, ہم یہ ہیں, گھرانے سے ہیں, ہمارے پاس بہت مال و اسباب ہے, بہت زیادہ ہے, تو ہمارے طرز زندگی یہ ہونی چاہیے اور ہم اس طرح رہیں گے, اس میں آپ بڑا آدمی نہیں بن پائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں آپ بڑا آدمی نہیں بن پاتے. بڑا آدمی کب بنتا ہے؟ جب آدمی اپنے آپ کو مٹاتا ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک کہ آپ اپنے آپ کو بنائیے گا نہیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیجیے گا, اپنے آپ محنت نہیں کیجیے گا, یا اپنے آپ کو کسی چیز کے پیچھے اپنا وقت نہیں لگائیے گا, تب تک کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور وقت دنیا کی سب سے قیمتی چیز. اس سے قیمتی چیز کوئی کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی صحت خراب ہو جائے, آپ کا پیسہ لٹ جائے, آپ ان سب چیزوں کو دوبارہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. صحت پہ محنت کر لیں, صحت آپ کو لوٹ جائے گی. آپ کا مال و دولت ختم ہو گیا, آپ محنت کر لیں تو دوبارہ آپ اکٹھا کر سکتے ہیں. لیکن جو وقت آپ کا گزر گیا ہے وہ وقت آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتا ہے. تو جو وقت آپ کو میسر ہے اسے اس پہ نہ ڈالیں کہ کل ہم کر لیں. کل کو کسی نے نہیں دیکھا, اور کل جو لفظ ہے وہ اتنا بڑا دھوکہ والا لفظ ہے جس سے بڑا اس دنیا میں کوئی اور لفظ ایجاد ہی نہیں ہوا. لفظ کل جتنا بڑا دھوکے والا لفظ ہے, اس سے بڑا اور اس سے برا لفظ کو آج تک دنیا میں دھوکے کے لیے ایجاد نہیں ہوا. یہ دل کو بہلانا یہ کاہلوں کا کام ہے کہ آج کا کام ہم کل کر لیں گے. یہ کاہل اور بزدل لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آج نہیں تو کل کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں اس امید میں مت رہیے کہ کل کے دن تو آپ کو ایک دوسرا علم بھی تو سیکھنا ہے نا. ٹھیک, ہاں, آپ کے پاس جو آج کا وقت ہے وہی علم کو حاصل کرنے کے لیے کم پڑ رہا ہے. اتنی ساری چیزیں آپ کو سیکھنی چاہیے. تو پہلی چیز کہ جو وقت آپ کو میسر ہے اور جتنا میسر ہے آپ اس کو ضائع نہ کریں, اس کو کام میں لائیں. جتنا ہو سکے آپ علم حاصل کریں. ایک کتاب یاد ہو گئی, دوسری کتاب کو یاد کر لیں, دوسری ہو گئی, تیسری کو یاد کر لیں. تمام کتابیں, تمام اسباق یاد ہو گئے, آپ نئی چیز سیکھیں. پوچھیں اساتذہ سے, یا ساتھیوں میں جو آپ سے زیادہ ہی ہیں ان سے پوچھیں, ان سے معلومات حاصل کریں. اور ہمیشہ ذہن بنائیے کہ ہمیشہ اور ہر وقت ایک نئی چیز ہمیں سیکھتے رہنا. جب آپ کے پاس نالج زیادہ ہوگا, جب آپ کے پاس علم زیادہ ہوگا, تو ظاہر ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنیں گے اور دوسرے بھی آپ سے پھر فائدہ حاصل کریں گے. معاشرے میں, سوسائٹی میں آپ کا ایک مقام اور مرتبہ ہوگا. اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیجیے. جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ آج وقت کی قدر نہیں کریں گے تو کل وقت بھی آپ کی قدر نہیں کریں گے. کل کسی کام کے آپ نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, جس طرح دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ زندگی گزار رہے ہیں, آپ بھی انہیں میں شامل ہو جائیے گا. کوئی یاد کرنے والا, کوئی پوچھنے والا, کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. لیکن آپ نے اگر آج کے وقت کو کچھ سیکھنے میں, کچھ حاصل کرنے میں اگر گزار لیا ہے تو پھر یہی آپ کے لیے سرمایہ بنے گا, اور یہ قیمتی سرمایہ بنے گا جو کل کو بہت کام آئے گا آپ کے. ان سب چیزوں پر عمل کریں گے ہم لوگ. بن پائے بانی متقی انسان کا نہیں ہے اس کا ساتھ.